السلام علیکم سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اس موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بیان انہوں نے جامع مسجد مدنی ملتان میں کیا تھا، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ یوم القیامت اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى وقال الله تبارك وتعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على کیسٹ تیار کردہ طیب اسلامی گارڈن سینٹر مدنی جامع مسجد بہاولپور روڈ ملتان۔ گزشتہ کئی جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے کچھ واقعات و حالات، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار وفا شعار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کچھ واقعات عرض کیے، اور اسی کے ضمن میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ خداوند ذوالجلال نے ان حضرات پر کریمی فرمائی، مہربانی فرمائی۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی محنتوں کا صلہ ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمایا، اور جو ان کے مخالف تھے، جنہوں نے ایمانداروں، مسلمانوں، نبی کے غلاموں کو تنگی دی، دکھ دیے، وہ آخر وقت آنے پر انہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوئے۔ قرآن کریم صرف چند وقت کے لیے یا مہینے یا صدی یا سال کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ کا کلام پاک قیامت تک کی کائنات انسانی اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ یہ ضروری بات نہیں کہ اس میں صرف وہی لوگ شامل تھے جو مکہ معظمہ میں اس وقت موجود تھے، بلکہ اس وقت کی نزاکت کے اعتبار سے آج کی نزاکت زیادہ مشکل ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک طرف امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باصفا ہے، اور دوسری طرف آپ کے دشمنوں کا بہت بڑا ایک اجتماع ہے جس کا سرغنہ ابو جہل ہے، عتبہ اور شیبہ ہیں،
امیہ ابن خلف ہے، ان لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ جس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور جس نے کلمہ پڑھا اس کو اس قدر مارا کہ اپنی طبیعت سیر کر لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ایسے مسلمانوں کے پاس سے گزرتا تھا جو ضعیف اور ناتواں قسم کے ہوتے تھے، کمزور تھے، یعنی ان کا خاندان اور قبیلہ کوئی نہ تھا، بلکہ تنہا قسم کے مسلمان جو بنے، ان پر اس قدر ستم ڈھائے گئے، اتنی تکلیف ان کو پہنچائی گئی، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آج ان کو آدمی سن نہیں سکتا۔ اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے، لیکن ہوا کیا؟ صحابہ کرام جو مار کھا رہے تھے، اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ تمام کے تمام ظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے مار کھائی، حتیٰ کہ سب سے بڑا دشمن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ چند بچوں کے ہاتھوں مرا۔ صحابہ کرام نے بھی یہ کبھی نہ سوچا کہ ہم ساری عمر مار کھانے کے لیے رہ گئے، مسلسل مصیبتیں اٹھاتے رہے، اور اس کے بعد بھی مسلمانوں نے دین و اسلام کے لیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیوں؟ مسلمان کا یہ یقین ہے کہ اسی پہ زندہ رہنا اور اسی پہ مرنا، اسی میں کامیابی ہے۔ ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ مرتے وقت بھی آدمی کے منہ سے یہی نکلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی تو زندگی، مرتے وقت سب کی یہ آرزو ہے، اور تمام لوگوں کی یہ حسرتیں ہیں کہ مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب ہو، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، اللہ کا نام میری زبان پہ ہو جب میرا آخری وقت آئے۔ تو جب آخری وقت کی یہ تمنا اور حسرت اور آرزو ہے مسلمان کی، تو وہ زندگی میں اپنے سامنے اسلام کے خلاف کسی کفر کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ بالخصوص وہ آدمی اور وہ مسلمان جو رازق اللہ کو سمجھتا ہے۔ بنیادی بات ایمان میں یہ داخل ہے کہ خدا کے سوا کسی کو رازق نہ سمجھے، کہ میرا رازق خدا ہے۔ جب بھی کسی نے خدا کے سوا کسی بندے کو اپنا رازق سمجھا، اس نے مار کھائی کہ اگر میں ایسا نہ کروں گا تو میرا فلاں کام نہیں بن سکے گا، میری نوکری چلی جائے گی، میرے بچوں کی روزی بند ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بادشاہ کی دی ہوئی روزی کھاتا ہے، خدا کی دی ہوئی نہیں کھاتا۔ جس کا یہ ایمان ہو، اس ظالم سے کوئی پوچھے تیری ماں کے پیٹ میں کون سا وزیر اور کون سا بادشاہ تیرے لیے دسترخوان بچھایا کرتا تھا؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ تین اندھیروں کے اندر، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، تین اندھیروں کے اندر تجھے کون روزی پہنچایا کرتا تھا؟ کس نے تیری خوراک کا انتظام کیا؟ کون تیرے بننے اور بگڑنے کو جانتا تھا؟ تیری ماں کو تیری اطلاع نہیں ہوتی تھی کہ تیرا کیا حال ہے، اور باپ کو تو کیسے خبر ہو جاتی؟ پڑوسیوں کو، رشتہ داروں، عزیزوں، سوسائٹی والوں کو کیسے خبر ہوتی؟ تیری بادشاہ سے کوئی شناسائی نہ تھی، وزیروں سے کوئی تیرا تعارف نہ تھا،
ماں کے پیٹ میں تجھے روزی کھلاتا رہا. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور خدا کی روزی ماں کے پیٹ میں رہ کر 9 مہینے تک کھانے والے دنیا میں آیا. جب جوان ہوا نوکری کرنے لگ گیا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. اور ظالم تجھے کیوں بات بھول گئی؟ آج بھی تو تیرا پروردگار میں ہوں. آج تیرا یہ عقیدہ کیوں بن گیا کہ خدا کے سوا مجھے اور لوگ کھلاتے ہیں، مجھے حکومت روٹی دیتی ہے، مجھے فلاں بادشاہ روٹی کھلاتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تجھے ایک روٹی تو کیا ایک دانہ بھی دینے کی میرے سوا قادر نہیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. جن کو تو بلاتا ہے وہ تیری سنتے بھی نہیں ہے. تیرے ہزارہ انتظامات بالکل بیکار ہو جائیں گے جب میں تجھے پکڑوں گا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. اور تیرا پروردگار میں ہوں، بادشاہت میری ہے. لا الہ الا هو فانا تصرفون. معبود میں، مشکل کشا میں، تمام لوگوں کی خبر گیری کرنے والا میں، سب کا روزی رساں میں، سب کو روزی پہنچانے والا میں. ارے آج ہمارے عقیدے بگڑ گئے. آج مسلمان خدا کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا رازق سمجھتا ہے، ان کے کہنے پہ ظلم کرتا ہے اور ڈرتا نہیں. قیامت میں یوں کہنے سے تو ہرگز کام نہیں چلے گا. اللہ پاک پوچھے گا تم نے فلاں آدمی کو کیوں مارا؟ جواب دے گا مجھے فلاں بادشاہ نے فلاں افسر نے حکم دیا تھا. خدا کی قسم خدا کی عدالت میں اس جواب کا کچھ بھی نہ بن سکے گا. اور ظلم کی اندھیرے آخر چھٹا کرتے ہیں. علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بادشاہ نوشیروان کا واقعہ لکھتے ہیں. سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھیں، مالک یوم الدین کی تشریح ہے. اللہ اکبر. مسلمان ہو اور نماز پڑھتا ہو تو ایک وقت میں وہ کئی مرتبہ یہ اقرار کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف بیان کرتا ہوں اس مالک الملک کی جو سارے جہان کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور بڑا کریم ہے. مالک یوم الدین، ارے وہ آج بھی مالک وہی اور قیامت کا مالک بھی وہی. ایک نماز کے وقت میں کئی مرتبہ ہر رکعت میں اس سورت شریفہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس میں یہ اقرار ہے کہ سارے جہان کا خدا کے سوا پالنے والا کوئی نہیں، اس کے سوا مالک کوئی نہیں. جب مالک وہ ہے اور پالتا وہ ہے تو پھر اور کسی کا بیچ میں کیا چارہ آ گیا؟ تو علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے جید عالم ہیں، اہل علم حضرات جانتے ہیں. بادشاہ نوشیروان کا ایک واقعہ لکھتے ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بادشاہ عادل کے زمانے میں پیدا ہوا. نوشیروان اپنے ملازمین کے ساتھ ساتھ جنگل کو نکل گیا. شکار کے ارادے سے، یہ سفر کے ارادے سے. جنگل بہت طول و طویل تھا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور جب ساتھیوں سے الگ ہوا تو دھوپ اور بھوک اور پیاس نے پریشان کر دیا. بڑی مشکل سے سفر کرتا کرتا ایک باغ میں جا نکلا جو اناروں کا باغ تھا. تو باغ میں
کچھ دیر سستایا، چھاؤں میں آرام کیا، اس کے بعد باغبان کو تلاش کیا، مالک کو ڈھونڈا۔ بادشاہ ہو کر یہ نہ سوچا کہ میں یوں ہی کھانا کیوں نہ شروع کر دوں، جانتا تھا کہ نہ معلوم اس کا مالک کون ہے۔ جب مالک کو تلاش کیا تو ایک نوجوان لڑکا ملا، اس کو کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے پیاس بڑی لگی ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ ایک انار توڑ کے لایا اور اس نے اس کے سامنے انار کے دانے کو نچوڑنا شروع کیا، عرق نکالا تو گلاس بھر گیا ایک انار سے، اور جب بادشاہ نے پیا تو بڑا لذیذ اور بڑا ذائقے دار اور بڑا ہی میٹھا اور بہت ہی خوش ذائقہ۔ تو گلاس پیتے ہی بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے محل میں، ہمارے گھر میں تو ایسے انار کبھی بھی نہیں آئے، یہ دیہات کے رہنے والے ایسے ایسے انار کھاتے ہیں، یہ باغ تو ہمیں چھین لینا چاہیے، ہمیں اس باغ کو قومی ملکیت میں لے لینا چاہیے۔ نام قومی ملکیت کا ہوگا، کھائیں گے ہمارے، قوم کو کون دیتا ہے؟ اگر قوم کو کچھ ملتا تو ملک کا یہ حال ہوتا جو آج مشرق سے مغرب تک بنا ہوا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ عوام ہماری ساتھ ہے، تو یہ جتنے مار کھا رہے ہیں یہ سارے خواص ہیں، یہ سارے خواص ہیں، بس عوام تم ہو جو سرکار کی دم ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے، جو گورنمنٹ کا ملازم ہے وہ عوام ہے، اور یہ 6-7 کروڑ کی آبادی سارے کے سارے خواص ہیں۔ بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس باغ کو غصب کر لوں گا، ایسے اچھے اچھے انار کھاتے ہیں یہ لوگ۔ کچھ دیر بیٹھا، یعنی احسان کا بدلہ دیکھیے، اس نے خدمت کی، پانی کے بجائے انار کا پانی نکال کر رس نکال کے پلایا، اور اندر سے کیا شکریہ نکلا ہے۔ وہ پانی بھی پلا سکتا تھا، اس نے سوچا مسافر ہے، دور کا ہے، پریشان حال معلوم ہوتا ہے، کوئی مہذب آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے انار کے دانوں سے نکال کر خوش ذائقہ، خوش رنگ، عجیب و غریب قسم کا گلاس بھر کے انار کے رس کا پلایا، اور وہ ادھر قومی ملکیت میں لینے کی تیاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگا کہ بلے لڑکے، ساری عمر میں ہماری تیری پہلی ملاقات ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آخری بھی ہو، ایک گلاس ہمیں اور پلا دے۔ اس لڑکے نے جہاں سے وہ پہلا انار توڑا تھا، اسی شاخ سے، اسی ٹہنی سے ایک اور انار کا دانہ توڑا اور اسی کے سامنے نچوڑا، تو گلاس تو کیا بھرنا تھا، چوتھائی بھی نہ بھرا، چوتھائی گلاس نہ بھرا۔ اور جب پی کے دیکھا تو لذت بھی ختم، ذائقہ بھی ختم، مٹھاس بھی ختم، تمام چیزیں برباد ہو گئی۔ بادشاہ کہنے لگا، رے نوجوان، ٹھگی شروع کر دی، پہلا انار اور پیڑ کا تھا، یہ انار اور پیڑ سے توڑ کے لائے ہو، وہ کوئی تم نے اسپیشل اپنے لیے رکھا ہوا تھا جس کا رس تم نے مجھے پہلے پلایا، یہ اور ذائقہ ہے، وہ اور ذائقہ تھا۔ وہ کہنے لگا، قسم لے لو، پیڑ تو کیا، میں نے تو شاخ بھی نہیں بدلی، اسی باغ کا انار ہے اور اسی ٹہنی کا انار ہے، یہ ذائقہ کیوں ختم ہو گیا، پھر یہ خوشبو کیوں برباد ہو گئی، پھر یہ لذت کیوں برباد ہو گئی، پھر یہ رس اتنا تھوڑا کیوں نکلا؟ اس وقت بھی ایک انار کے دانے میں سے گلاس بھر گیا تھا، اب یہ چوتھائی گلاس بھی پر نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں کیسے ختم ہو گئی؟ نوجوان لڑکا مسکرا کر کے کہنے لگا، اور تو مجھے پتا نہیں، عالم الغیب خدا کی ذات ہے، اتنا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر لیا ہے۔
ارے نوجوان پھر کیا ہوا؟ اس نے اگر ظلم کا ارادہ کیا تو باغ میں کیوں آ کر کے خرابی مچ گئی؟ نوجوان کہنے لگا ظلم کا اندھیرا، ظلم کا دھواں اتنا شدید ہوتا ہے، ابھی اس نے ارادہ کیا، اس کے دل کا ارادہ نکلا، باہر ہوا میں آیا اور باغ میں پہنچا، تنے تنے میں پہنچا، پتے پتے میں پہنچا، دانے دانے میں پہنچا۔ ارے ظلم کے اثرات دانے دانے تک پہنچ گئے، لذت بھی ختم ہو گئی، برکت بھی ختم ہو گئی، ذائقہ بھی برباد ہو گیا، مٹھاس بھی ختم ہو گیا۔ ظلم کا ارادہ کرتے ہی سارے جہان میں فساد آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے دل میں بڑی شرمندگی محسوس کی، انسان تھا، سوچا، فوراً اللہ کی حضور میں رویا، الہ العالمین آئندہ ایسا ارادہ بھی کبھی نہ کروں گا۔ ابھی تو میں نے ارادہ کیا ہے، ظلم کر گزروں گا تو کیا بنے گی، عوام کے ساتھ کیا ہوگا، خواص کا کیا بنے گا، ملک کا کیا بنے گا، آدمیوں پہ کیا حالات طاری ہوں گے۔ یہ تو درخت ہے، یہ تو پیڑوں کا معاملہ ہے، یہ تو باغ کا معاملہ ہے، انار کے دانے دانے میں میرے ظلم کا اثر جا پہنچا، ابھی تو میں نے کیا بھی نہیں۔ ارادے کا اثر یہ ہے جب کر گزروں گا تو کیا بنے گی، اس وقت کیا ہوگا جب میں ظلم پورا کر گزروں گا۔ ابھی تو ارادہ صرف کیا میں نے، ظلم کے لیے کسی کو حکم بھی نہیں دیا۔ بادشاہ بڑا پشیمان ہوا اور بڑا رویا اور توبہ کی، آئندہ ایسا ارادہ بھی کبھی نہیں کروں گا۔ جب ارادے سے اتنی تباہی مچتی ہے، اس قدر بربادی آتی ہے، تو ظلم کرنے کے بعد کیا حالات رونما ہوں گے، ان سے بچنے کے لیے میں ایسا ارادہ بھی کبھی نہیں کروں گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی توبہ کی، اللہ کی حضور میں عاجزی کی، رویا، استغفار کی، اور کافی دیر کے بعد پھر نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا لو اب میرا روانگی کا وقت آ گیا، اب میں تجھ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اگر تیری طبیعت اجازت دے مہربانی کر سکتے ہو تو ایک انار نچوڑ کے اور پلا دو، اگر تیری طبیعت اجازت دے۔ چنانچہ نوجوان لڑکا اس پر آمادہ ہو گیا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمت ہمیں دے رکھی ہے، ہم کسی کو کھانے پینے سے منع نہیں کرتے، کھانا پینا اور بات ہے، ڈاکہ ڈالنا اور بات ہے، کھا پی جتنا مرضی لیں، لیکن یہ نہ سوچے کہ سارا ہی لے لینا ہے۔ نوجوان اسی کے پاس آیا اور اسی شاخ سے ایک انار توڑ کے لایا اور اس کے سامنے بیٹھ کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے انار کا دانہ کا رس نکالنا شروع کر دیا۔ پہلے انار میں گلاس بھر گیا تھا، دوسرے انار میں چوتھائی بھرا تھا، اب انار جو توڑ کے لایا گلاس بھر کر کے بھی ابھی انار کے دانے باقی ہیں کہ گلاس رس میں پورا ہو گیا، گلاس پورا بھر گیا پانی کا، لذت بھی عجیب و غریب قسم کی، خوشبو بھی، رنگت بھی، ساری چیزیں عود آئی، اور دوسرے سے اچھا تو ہونا ہی تھا، اس پہلے سے بھی اچھا۔ جب بادشاہ نے پیا تو کہنے لگا رے نوجوان یہ کوئی خاص پیڑ تم نے رکھا ہوا ہے، یہ کوئی تم نے خاص پیڑ اپنے لیے رکھا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھ سے قسم لے لو میں نے باغ تو کیا، پیڑ تو کیا، درخت تو کیا، میں نے تو ٹہنی اور شاخ بھی نہیں تبدیل کی، اسی شاخ سے لایا ہوں جس سے پہلے لایا تھا، تینوں انار ایک جگہ کے ہیں۔ تو بادشاہ حیران ہو کر کے کہنے لگا پہلے انار کا ذائقہ ایسا ایسا تھا اور دوسرے انار میں سے پانی بھی نہیں نکلا، رنگت بھی ختم ہو گئی، ذائقہ بھی برباد ہو گیا، لذت بھی ختم ہو گئی، اور پھر تیسرے انار میں اور خوشبو عجیب و غریب قسم کی پیدا ہو گئی، لذت بھی عجیب آئی، چاشنی بھی بڑی عجیب ہے، پانی بھی زیادہ نکلا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان مسکرا کر کے کہنے لگا اور تو مجھے پتا نہیں،
यूं मालूम होता है कि इस मुल्क के बादशाह ने जुल्म से तौबा कर ली है। हैरान है बादशाह कि मेरे दिल के असरात पत्ते पत्ते पे पड़ रहे हैं। अब मैंने तौबा की तो वो असरात पत्ते पत्ते में पहुंचे, दाने दाने में पहुंचे, पेड़ पेड़ में पहुंचे और बाग के अंदर से फैलते हुए पूरे जंगलात और पूरे मुल्क में फैले। तो बादशाह ने तौबा की कि मैं आइंदा कभी भी किसी की चीज लेने का इरादा तक भी नहीं करूंगा। तो तफसीर कबीर में अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब नीयत करने से, जब इरादा करने से बर्बादी यूं आती है और जो कर गुजरे और जो कर रहे हो उनके यहाँ बरकत कहाँ से आएगी, उनके यहाँ खैर कहाँ से आएगी, उनके यहाँ इत्मीनान कहाँ से आएगा, उनके यहाँ अमन कहाँ से आ जाएगा। ये अलग बात है कि एक आदमी निहत्था हो और एक आदमी कुछ लिए खड़ा हो, लेकिन इसको अमन नहीं कहते। ये भूल है कि कोई आदमी ये कहे कि साहब मेरी हिफाजत तो फला पार्टी कर लेगी। किसी की हिफाजत खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। और इन लोगों के बारे में ये ख्याल करना कि साहब ये तो मार खा खू करके यूं ही बैठ बिठाए जाएंगे, ये तो गलत बात है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, सबका रज़ियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर, फरमाते हैं अचानक मैं एक मोहल्ले की तरफ जा निकला और मैंने जाके क्या देखा, एक गरीब नौजवान को कई आदमियों ने जमीन पे लिटाया हुआ है, जमीन पे लिटाया हुआ है और उसकी कमर पे चढ़कर उसे लताड़ रहे हैं। मैं करीब पहुंचा, मैंने पहचान लिया एक काफिर का गुलाम, गरीब दीवाना, नबी का परवाना अबू फकीहा सहाबी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब मैं करीब पहुंचा अबू फकीहा के मुंह पे मेरी नजर पड़ी, इस कदर दबाव पड़ा हुआ था कि एक बालिश जुबान बाहर लटकी हुई थी। कसूर क्या है? क्यों कलमा पढ़ते हो काली कमली वाले का? क्यों कलमे का इकरार करते हो? क्यों इस्लाम को तस्लीम करते हो? क्यों खुदा की तौहीद को बजा लाते? ताकि सहाबा किराम ने किसी के नहीं मारे, चोरी कभी नहीं की, बल्कि सिर्फ उनके यहाँ जुर्म यही था कि वो कलमा क्यों पढ़ते हैं, नबी की गुलामी का ऐलान क्यों करते हैं। और वही बात आज हमारे सामने आई हुई है। एक तरफ इश्तराकियत को लाया जाता है, एक तरफ लैनन और कार मार्कस और मौजे तुंग जैसे काफरों के कानून को लाया जाता है, और एक तरफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम और कुरान को नाफिज करने की कोशिश हो रही है। हम खुदा को खुदा मानते हैं और ये रूस और चाइना के सोशलिज्म के बड़े बड़े गधों को खुदा मानते हैं। हम खुदा की मखलूक में से किसी का बनाया हुआ कानून भी खुदा का कानून के मुकाबले में हरगिज़ उसे जगह देने के लिए तैयार है। और जो तजर्बा ये अब कर रहे हैं मुसलमानों पे 1400 साल में हजारों लाखों मरतबा तजर्बे हो चुके हैं, लाखों मरतबा। अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के अंग्रेजों ने मशीनों के जरिए अंगूठे खींच दिए, छिपकली का उमंड बनाकर पिला दिया, शाह साहब को कौन लग गया। हम रहे या ना रहे, निज़ाम मुस्तफा को कोई फना नहीं कर सकता। जितने भी निज़ाम मुस्तफा को फना करने के लिए लोगों को मारते हैं, तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, खुदा की कसम ये सब मरने वाले हैं, इन सब की मौत आगे रहे। लेकिन हम मरेंगे कलमा पढ़ते हुए
اور یہ انہی لوگوں کا نام لیتے ہوئے مریں گے آخری وقت میں بھی جن کی وجہ سے یہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ خدا جب حساب و کتاب مانگے گا، اللہ پوچھے گا جب دنیا سے چلے تو کیا کر رہے تھے؟ کوئی ایک کہے گا میں کلمہ پڑھ رہا تھا، دوسرا کہے گا میں کلمہ پڑھنے والے کے اوپر لاٹھیاں برسا رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اچانک اس قدر ایک مسلمان کو مار پڑ رہی ہے، میں نے ان ظالموں سے کہا نہ مارو۔ ظالم کی یہ بڑی عادت ہے، اسے جتنا کوئی یوں کہے نا کہ نہ مار وہ اور مچڑتا ہے، مستی میں آ جاتا ہے۔ اب جتنے بھی علماء، صلحاء، بزرگان دین، اللہ والے، سمجھدار، حاجی، نمازی، غازی، سب یہ بتلا رہے ہیں کہ پرامن تحریک ہے، پرامن مطالبات ہیں، لیکن جان بوجھ کر جتنا منع کرتے ہیں اتنے ہی اس میں رفڑ بازی بھی چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اسلام آنے میں اور نظام مصطفیٰ کے نافذ ہونے میں انہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر قرآن کے دشمن ہو تو اعلان کرو سیدھا سیدھا کہ ہمیں قرآن پجارے نہیں آتا، اسلام نہیں آتا، نبی کی نبوت ہمیں راس نہیں آتی، خدا کی توحید ہمیں راس نہیں آتی، کھلے اعلان کرو، پھر یہ منافقت کیسی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے منع کیا نہ مارو، غریب آدمی ہے، مسکین ہے، نہ مارو۔ انہوں نے کہا غریب کو مارنے میں تو مزہ آتا ہے، تکڑا کم مار کھاتا ہے، تکڑا کم مار کھاتا ہے۔ مار تو کھائے گا ہمیشہ غریب، مار کھائے گا کمزور، مار کھائے گا مسکین، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس کا خالق و مالک اس کا ساتھ نہ دے، اور جب وہ ساتھ دے گا تو پھر اس کا مقابل دشمن جو ہے وہ مرا مرایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تو منع کیا کہ نہ مارو، غریب ہے، وہ اور مستی میں آ گئے۔ ابو بقیہ کی کمر پہ پشت پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، نزدیک تھا، اچانک میرے کانوں میں ابو بقیہ کی پسلیاں کڑا کڑا کر کے ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ صحابی کی پسلیاں توڑ دی۔ جرم کیا ہے؟ کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ امام الانبیاء کی غلامی کیوں اختیار کی ہے؟ کالی کملی والے کا غلام کیوں بنا؟ قرآن پر ایمان کیوں لایا؟ اللہ کی توحید پہ ایمان کیوں لایا؟ انہوں نے بھی یہ اتہام الزام نہیں دیا کہ ہماری چوری کی ہے، ہمارا کوئی نقصان کیا ہے۔ ابو بکر نے پوچھا لوگوں کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگے جب تک یہ کلمے کا انکار نہ کرے اسی طرح سے مار کھانی پڑے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھ نہ سکا، میں سہ نہ سکا، میں نے اسی وقت انہیں کہا نیچے اتر جاؤ، ظالموں تمہارا غلام ہے، سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ کہنے لگے ہاں یہ بات ممکن ہے کہ ہو جائے، لیکن یوں ہی چھوڑ دینا، دو راستوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں، یا تو یہ جان سے مر جائے یا کلمے کا انکار کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سودا کرنا شروع کیا تو بڑی مشکل سے سودے پہ آمادہ ہوئے اور کہنے لگے ہم ابو بقیہ کے بدلے میں 200 دینار لیں گے، 200 دینار کے بدلے میں ہم اسے بیچ سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ہمارے لیے اتنی بڑی دولت تھی 200 دینار کہ ہاتھ نہیں آیا کرتے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے کہا چلو ابو بقیہ کو میں 200 دینار میں ہی خرید لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے قیامت میں اگر اللہ پاک نے مجھ سے یہ پوچھ لیا ابو بکر میرے ایک مسلمان بندے کی تیرے سامنے پٹائی ہوئی اور تم اسے کھڑے دیکھتے رہے تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟
میرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا؟ دن دولت اپنی جگہ پہ رہ جائیں گے. خدا بند عالم نے اگر اسی بندے کی وجہ سے مجھے پکڑ لیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مارا جاؤں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، ظالموں کے نیچے سے نکال لیا، انہیں پیسے ادا کر دیے، اور ابو بکر صدیق نے نیچے سے نکال کر زخموں کی مرہم پٹی کی اور کپڑے جھاڑے اور جلدی سی ٹھنڈا پانی کا پیالہ لا کر ابو فقیہ کو پیش کر دیا. ابو فقیہ بڑی مار پڑی ہے، کلمے کی وجہ سے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی پیاس لگی ہے، حلق خشک ہو گیا، ایک بالش کے قریب زبان باہر لٹکی ہوئی میں نے دیکھی. ظالم نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی، پر ابو بقیہ تو نے بھی اپنے عشق کی انتہا کر دی. وہ کہنے لگا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مسکین ہوں، میں مفلس ہوں، میں فقیر ہوں، میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ میرا پروردگار تجھے اس نیکی کا بدلہ دے گا، پر پانی پینے کے لیے مجبور نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا. ابو بکر فرمانے لگے کیوں؟ ارے حلق خشک ہے، پیاس لگی ہے، اتنی مار پڑی ہے، 2-4 گھونٹ پانی کے پی لے. ابو بقیہ فرمانے لگے ابو بکر جانتے ہو کس وجہ سے مجھ پہ مار پڑی ہے، کیوں مجھے مارا گیا ہے؟ میں سرکار مدینہ کا غلام ہوں، یہی میرا قصور ہے، یہی میرا جرم ہے. میرا اعلان سنو، جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں، جب تک امام الانبیاء کا دیدار نہ کر لوں، ایک گھونٹ پانی کا میرے حلق سے گزرے گا نہیں. تھوڑا بہت کچھ تو پانی پی لے، بڑی پیاس لگی ہے، میں تجھے سرکار مدینہ کی خدمت میں ابھی لیے چلتا ہوں، تجھے حضور کا دیدار بھی ہو جائے گا، کچھ پانی تو پی لے. کہنے لگا میرے بس کا روگ نہیں. کیوں؟ اس لیے کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں. ابو بکر میرے بس کی بات نہیں، جب تک میں حضور کی زیارت نہ کر لوں ایک بوند پانی کی میرے حلق سے گزرے گی نہیں. مجھے معلوم ہے مار جو اسی لیے پڑی ہے، میری پسلیاں توڑ دی گئی، مجھے لتاڑا گیا، اور آج تو تم نے دیکھ لیا. روزانہ تجھے کیا معلوم جو رات کو مجھ پہ مار ہمیشہ پڑا کرتی تھی. میں تو بڑی مار کھاتا چلا آیا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ کو ساتھ لیا، سہارا دے کے لے کے چلے. ادھر کسی مسلمان نے جا کر دوڑ کر سرکار مدینہ کو بتلا دیا، عرض کر دیا ابو بقیہ کو بڑی مار پڑی ہے، اس کی پسلیاں توڑ دی گئی. ارے آج کسی کو چوٹ لگے گی اس کے گھر والے رویں گے، اس کے رشتہ دار رویں گے، اس کے عزیز و اقربا رویں گے. خدا کی قسم ابو بقیہ کو مار پڑی، سرکار مدینہ روئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں، میرے غریب صحابی، او میرے غریب دیوانے، تجھے کلمے کی وجہ سے اتنی مار کھانی پڑی کہ تیری پسلیاں توڑ دی گئی، اور یوں بتایا گیا کہ پانی نہیں پیتا، دیدار کا مشتاق ہے.
حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں، ابو بقیہ کو لے کر آئیں گے، اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ قربان جاؤں سرکار مدینہ کے ان غلاموں پہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیدار کرانے کے لیے تشریف لائے۔ ارے ہمارا تو عقیدہ ہے آج نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ شہید ہو گئے، خدا کی قسم میرا ایمان ہے ان کی روحوں کا استقبال سرکار مدینہ نے فرمایا۔ امام الانبیاء نے ان کا استقبال کیا۔ تم میری وجہ سے کوئی زمین کی وجہ سے مرا ہوگا، کوئی نہری پانی کی وجہ سے مرا ہوگا، کوئی کسی عورت کے عشق میں مرے گا، کوئی روپے پیسے کے جھگڑے میں مرے گا۔ ارے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شہید جس کی روح کو نکلتے ہی سرکار مدینہ کا دیدار ہو اور حضور فرمائے آ جا تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ ابو بقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آہستہ آہستہ ابو بکر لے آئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بقیہ کو سینے سے لگا لیا، رحمت والا ہاتھ پھیرا، پاس بٹھا لیا، فرمایا ابو بقیہ میں نے سنا ہے بڑی مار پڑی ہے، پسلیاں توڑ دی گئی۔ ابو بقیہ عرض کرنے لگے میرے آقا ٹھیک ہے جو کچھ میرے مقدر میں تھا وہ بن گیا، پر اتنا تو میں بھی جانتا ہوں بہشت سستی کوئی نہیں، اتنا مجھے بھی معلوم ہے کہ جنت سستی نہیں، عیش و آرام کرتے کرتے حرام کھانے والوں کو بہشت کی ہوا نصیب نہیں ہو سکتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا ابو بقیہ میں نے سنا ہے پانی نہیں پیا؟ جی حضور نہیں پیا۔ فرمایا اب کیوں نہیں پیا؟ عرض کیا اس وقت میں پانی پیتا تو میرے منہ میں صرف پانی جاتا اور میری پیاس بجھتی، اب رحمت والے ہاتھ ہوں گے، میرا منہ ہوگا، مجھے یہیں بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کا مزہ آئے گا، مجھے یہاں حوض کوثر کا مزہ ملے گا، میں یہاں پانی پیوں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے پانی کا پیالہ اٹھایا اور ابو بقیہ نے یوں ہاتھ بڑھایا پیالہ لینے کے لیے، فرمایا ابو بقیہ ٹھہر جا، جب تم نے پیا ہی نہیں اور میرے ہاتھ سے پینا ہے تو اب میں اپنے ہاتھ سے ہی تجھے خود پلاؤں گا۔ سرکار نے رحمت والے ہاتھ سے ابو بقیہ کے منہ کو پانی کا پیالہ لگا دیا۔ ابو بقیہ نے رج رج کے پانی پیا اور کہنے لگا کیوں نہ پیوں، آج مجھے جنت کا مزہ آیا، آج مجھے حوض کوثر کا مزہ آیا، کیوں میرا یقین ہے ساقی کوثر چشم فیضا ابر نوازش لطف بداما رحمت حق کی بارش پہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو جس وقت پانی پی رہا تھا تو مجھے تو حوض کوثر کا مزہ یہی آ گیا۔ سرکار مدینہ نے دعا فرمائی، جلدی صحت یاب بھی ہو گئے۔ تو دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام نہیں کر دی کہ دنیا میں بھی عیش و عشرت کرو اور آرام کرو اور آخرت کی نعمتوں سے بھی اللہ پاک اس طرح سے مالا مال کر دے۔ مسلمانوں گھبراؤ نہ، ہمارا مقصد
माल इकट्ठा करना नहीं, हमारा मतलब दौलत हासिल करना नहीं, हमारा मतलब बंगले बनाना नहीं, हमारा मकसद कोठियां बनाना नहीं, हमारा मकसद कारें हासिल करना नहीं। हमारा मकसद है ये है कि इस जिंदगी में, इस गुनाहगार जिंदगी में हम निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे निफाज देखें। और ये मुल्क तब बचेगा जब सरकार मदीना का दीन यहाँ पे नाफिज होगा। अब बात आगे निकल गई, वो जमाना गुजर गया कि जब लोग अब अपनी मनमानी करके यहाँ पे गुजारा कर लिया करते थे। अब ये खवास की बात नहीं रही, अब ये आवाम की बात हो गई है। अब नखेड़े हो रहे हैं कौन खुदा का बंदा है और कौन भुट्टू का बंदा है। जो खुदा का बंदा है वो निजाम मुस्तफा के लिए तन मन धन की बाजी लगाकर कोशिश करेगा, इत्मीनान हासिल करेगा। उसको मरने में भी फायदा, उसको जीने में भी फायदा। और जो भुट्टू का बंदा है उसको जीने में भी घाटा, उसको मरने में भी घाटा। और ये बात हम हमेशा कहते हैं, और ना हमारे मकसद में ये शामिल है कि किसी को मारो या किसी के तोड़ फोड़ करो या कोई आग लगाओ। हम आपको भी मना करते हैं, अवाम को भी मना करते हैं। और इन जालिमों को किसने कहा कि निहत्थे शहरियों पे डंडे बरसाओ, उन्हें इकट्ठे करो और नरगे में लो और मारो। तुम्हारी बहादुरी भी देख ली जाएगी, वक्त सारा बीत तो नहीं गया। अभी तो इंदिरा गई है, मरारजी देसाई तो अब आया है। सबकी बहादुरी के राज खुल जाएंगे, थोड़े से ठहरो। अपनों को मारना कोई कमाल नहीं। तेरे बच्चे को ठोकर लग जाए तो बाप का कलेजा इकट्ठा हो जाए और दूसरों के बच्चों को इकट्ठा करके यूं बेताजा मारा जाता है। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, मेरा ईमान, मुसलमान ऐसा कतल नहीं कर सकता। मुजाहिरीन मुजाहरा करते हैं, मुतालबा करते हैं, चंद नारे लगा लेते। तुम्हें नारों की भी, अरे तुम मुल्क का करोड़ों पी गए, तुमने लोगों के लहू पी लिए। इन कारों में हमारा लहू जलता है जिनमें तुम दौड़े दौड़े पीते, और हमारे नारे भी नहीं सुन सकते। इसलिए इस मुल्क को बचाओ, इसको बर्बाद ना करो इस तरह से। मुल्क हमारा भी है, तुम्हारा भी है। ना तुम कहीं भाग के जा सकते हो, ना हमने कहीं भाग के जाना है। और असल दर्द तो हमें है, मुल्क हमने बना, हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। हम वतन से बेवतन हुए, हमने कोठियां छोड़ी और खुदा की कसम 18 बरस तक घास की झोपड़ी में वक्त गुजारा। इसलिए खुदा के कहर से डरो, उसके अजाब से डरो। ये तुम्हारे पड़ोसी मुल्क ईरान में 1 महीने में 2 दफा ज़लज़ला आ चुका है। अगर यहाँ हलचल इज़ाज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ाला, अगर यहाँ ज़लज़ले पे ज़लज़ला खुदा ने भेज दिया तो तुम भी, तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारी बेगमें भी दब दब कर मरे, और हम भी साथ ही मरे, बचेगा कोई नहीं। इसलिए खुदा के कहर को दावत ना दो, खुदा के अजाब को दावत ना दो। खुदा के मुकाबले में तुम इसको लाते हो। कोई ऐसी बात हमारे सामने रखो, हमारा मुतालबा निजाम मुस्तफा का, तुम भी कोई बात रखो हमारे सामने ऐसी, तुम इसे लाते हो हमारे सामने। इसलिए मरना है आखिर, कब्रों में जाओगे, कुछ सोचो, कुछ संभलो और अपनों पर जुल्म ना करो। आपको भी कहूंगा, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, दुश्मनी इनसे कराई जाती है। इनके दिमाग में बेचारों के ये बैठ गई कि हमें रोटी भुट्टू खिलाता है, जिस दिन भुट्टू मर गया बस उस दिन हमें रोटी नहीं मिलेगी। ये बात गलत है। ये पहले नहीं था जब भी रोटी खा रहे थे, नहीं रहेगा जब भी खाओगे। और इसने तो रहना ही नहीं, फिर अपने पेट का इंतजाम करो। फिर जो दुनिया में आया वो गया कि नहीं? आखिर भुट्टू की माँ भी मरी होगी, भुट्टू का बाप भी मरा होगा, इसका दादा परदादा भी मरा होगा। ये हमेशा कैसे रहेगा? फिर तुम भुट्टू के साथ सारे कब्र में दफन हो जाओगे। शर्म वाले हो तो उसी दिन सारे मर जाना। इसलिए ये तो बात ऐसी कोई नहीं, सीधी साधी बात मुसलमानी बात है।
اگر کسی غیر ملک سے آئے ہیں یہ لوگ پھر اور بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا بھی کرو۔ میں عورتوں سے بھی مردوں سے بھی کہوں گا، صبح و شام ہر وقت، اصل تو ہر وقت نہیں، صبح کی نماز کے بعد ہر مرد عورت جس کو آتی ہو سورۃ یاسین کی تلاوت کرے۔ میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا، ہجرت کے واقعات میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا کہ میرے نبی سورۃ یاسین پڑھتے چلو اور چلتے چلو، یہ دشمن سے حفاظت کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ سورۃ یاسین پڑھو اور ہر وقت آیت کریمہ کا ورد کرو، مرد عورت چھوٹے بڑے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اللہ کا نام زیادہ سے زیادہ لو، تاکہ یہ بلا، یہ ظلم، یہ ظالم ہمارے سر سے ٹلے۔ انشاءاللہ چلا، آپ لوگ اللہ کا نام جتنا لیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ چلائے گا، ہمارے بس کی بات تو نہیں۔ اس لیے دعا بھی کرو، چھوٹے بچوں سے بھی ہر وقت دعا کراؤ، اور آپ خود بھی دعا کرو، اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رہنا پہ جگہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یہ ہمارے حافظ عبد الاول صاحب جو اذان دیتے ہیں، ان کی دادی بڑی سخت بیمار ہے، دعا کرو اللہ پاک سے استقامت بخشے، اور موت قریب ہو تو اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ کرے۔ ایک اور نوجوان بڑا پریشان ہے، دل کا دورہ، بچی بیمار، اللہ پاک سے دعا کرو اللہ اس کے دکھوں کو دور کرے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے اس تحریک میں زخم کھا کھا کر اسپتالوں میں گھروں میں پریشان ہیں، تڑپ رہے ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو شہید ہو گئے ہیں سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ منصب میں فیضیاب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی اس تحریک کو کامیاب فرما۔ پروردگار ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھ، اپنے کرم اور فضل کو دیکھ۔ مولا یہ سارا ملک بھٹی کی طرح سے تپ رہا ہے، کرم فرما۔ یا اللہ اس مصیبت کو دور فرما۔ یا اللہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں ان سب کو برباد کر دے۔ مالک کائنات چھوٹے بچے مرد عورت سارے پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہی ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، تیرے کرم سے امیدوار ہیں، کرم فرما۔ یا الہی فضل فرما۔ الہی نوجوان بچے شہید ہو رہے ہیں، یا اللہ بڑے بڑے عزت والے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، یا اللہ ہماری آبرو مٹ گئی، پروردگار عالم لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، الہی امن خطرے میں پڑ گیا، مالک کائنات ہم سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی جان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کو کیا کیا قربانیاں دے دے کر کے حاصل کیا تھا، اے اللہ اس ملک کو بچا لے، پروردگار عالم اس ملک پہ اپنا فضل فرما، الہی اس مخلوق پہ اپنا کرم فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، الہی ان ظالموں کو ہدایت دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے، اے اللہ ان کو صفا ہستی سے مٹا دے، الہ العالمین ان کا نام و نشان مٹا دے، پروردگار عالم مسلمان کو غالب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے تانے مارنے شروع کر دیے کہ اسلام ہار گیا، اے اللہ اسلام کو غالب فرما، مالک نظام مصطفیٰ کا بول بالا فرما، اے اللہ قرآن کو کامیاب فرما، اے اللہ مسلمانوں کو کامیاب فرما۔ یا اللہ یہ مرد عورت چھوٹے بڑے جولی پھیلائے بیٹھے ہیں، تیرا وعدہ ہے جب تجھ سے مانگیں گے تو دے گا، یا اللہ سب کو کامیاب فرما دے، الہی بامراد بنا دے۔ یا اللہ جیلوں میں سختیاں جھیل رہے ہیں، پریشان پڑے ہیں، سب کی خیر سے امداد فرما، الہی ان مسلمانوں کو بچا لے، یا اللہ اس ملک کو بچا لے، الہی اس ملک کو بچا لے، اے اللہ اس جلتی ہوئی مخلوق پہ اپنا کرم فرما، الہی تمام مسلمانوں پر اپنا فضل فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، الہی جن کے بچے شہید ہو گئے ہیں ان کے ماں باپ کو صبر کی توفیق دے، یا اللہ جو بیوہ ہو گئی ہے ان کو صبر کی توفیق دے، اے اللہ جن کے بچے یتیم ہو گئے ہیں ان کا انتظام کرو، اے اللہ جو باپ کو ترک گئے
الہی جو بھائی کو قرض دے، مولا جو ماں اپنے بیٹے کو تسکین اس کے اطمینان کے ذریعہ بنا دے، مالک جنہوں نے یہ ظلم کیے ان کا نام و نشان مٹا دے، اے اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ ہمیں تو تیرے کرم کا سہارا ہے، یا اللہ تیرے قرآن کا سہارا ہے، یا اللہ نظام مصطفیٰ کا سہارا ہے، مالک ہمارے پاس تیرے کرم کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ الہی تو ہمارا کریم ہے، مولا تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، الہی تو نے ہی پیدا کیا، الہی تو ہی ہم سب کو کامیاب فرمائے گا۔ اے اللہ ایمان کے ساتھ موت عطا فرما، اے اللہ کامل ایمان کو خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ جو مصیبت زدہ ہے سب کی مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے تمام مسلمانوں کی جان مال استطاعت کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔